بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 95 سے 102 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 95۔ ہاں، وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائے جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 96۔ یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 97۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 98۔ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے بڑے وقت کے منتظر رہتے ہیں۔ برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 99۔ اور بعض دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 100۔ اور جو مہاجرین و انصار سابقون اور اولون ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 101۔ اور جو کچھ تمہارے گرد و پیش والے دیہاتوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں۔ ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ آیت نمبر 102۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، یعنی وہ مخلص مسلمان جو بغیر عذر کے محض سستی کی وجہ سے تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اعتراف گناہ بھی کر لیا، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔
صدق اللہ العظیم.